صحابی رسول خود بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا، بہت نیک، بہت متقی اور پارسا، دنیا اس کی تقوی کی، جوانی کی مثالیں دیتی تھی۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر الگ پہاڑ کے اوپر ایک گرجا بنوایا، عبادت خانہ بنوایا، اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا۔ لوگ آتے اس سے دعائیں کراتے، دعا دیتا شفا ہو جاتی، لوگ آتے بارش کی دعا کراتے، بارش ہو جاتی، لوگ آتے اس سے جو مسئلہ کہتے حل ہو جاتا۔ اتنا نیک اور متقی انسان۔ ایک دن اس کی ماں وہاں سے گزر رہی تھی، بوڑھی ماں، باہر سے آواز دی، جریج۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مصروف تھا، ماں کھڑی رہی باہر، پھر آواز دی، وہ پھر نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، ماں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر ماں تھک گئی تو ماں کو غصہ آیا۔ ماں نے کہا، یا اللہ، اس نے مجھے دکھ دیا ہے، ناراض کیا ہے، اس کو بھی کسی آزمائش کا شکار کر دے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ ماں یہ بات کہہ کے چلی گئی۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا، لوگ آتے جاتے رہتے، وقت گزرتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں چلا مجھ سے خطا ہو چکی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم سے خطا ہو چکی ہوتی ہے، ہم بد نصیبی پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم نے کب ماں باپ کا دل دکھا دیا ہے۔ وہ بھی بے فکر اپنی عبادت میں لگا رہا۔ اچانک ایک دن بادشاہ کے دربار میں اس کو بلایا گیا، زنجیروں سے ہرکارے آئے، قید کر کے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ اب جب اس کو پکڑا تو ذلت پورے معاشرے میں، جو لوگ عزت کرتے تھے وہی تھو تھو کر رہے ہیں، جو دعائیں کرانے آتے تھے وہی لعنت دے رہے ہیں، ماحول ہی بدل چکا ہے۔ روتے پیٹتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ عورت کھڑی ہوئی ہے، یہ عورت کہتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے اس کا مالک تو ہے، اس کا باپ تو ہے، یہ تیرے اوپر الزام ہے، تو نے بدکاری کی ہے، بدفعلی کی ہے، اور دنیا کے سامنے بڑا نیک ہے کہ عبادت کرتا ہے گرجا میں بیٹھ کر، اللہ اللہ کرتا ہے گرجا میں بیٹھ کر، ساری عوام تجھ سے خدمتیں لیتی ہے، دعائیں کرتی ہے، عزت کرتی ہے، ہم تیری خدمت کرتے ہیں، اور تو نے یہ گل کھلائے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، آسمان پہ نظر اٹھائی، باری تعالیٰ، میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو اتنے بڑے خطا نہیں کی، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا ظلم ہوا ہے، میری بے عزتی ہو گئی، ساری نیکیاں غارت، سارا علاقہ مجھے تھو تھو کرتا ہے، زنجیریں ڈال کے بے عزت کر کے غلاموں کی طرح کھڑا کیا ہوا ہے، اتنی ذلت میرے نصیب میں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ماں آئی، ماں کو پتہ چلا میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، دربار میں کھڑا، علاقے میں بے عزتی ہو رہی، ماں چلی آئی دربار میں۔ ماں کہنے لگی کہ بادشاہ اس کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، میرے دل سے بد دعا نکل گئی ہے، میں کیا کروں، دل دکھ گیا تھا، بس دل سے نکل گئی، اس بد دعا کا نتیجہ ہے جو کچھ اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگا، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ فضل فرما، میں ماں سے بھی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس سے زیادہ بے عزتی میں نہیں اٹھا سکتا۔ وہ رونے لگا، روتے روتے اس کے دل میں خیال آیا کہ سچ تو پوچھوں، یا اللہ حقیقت واضح کر دے۔ اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ سب ہنسنے لگے، کہ پاگل دیوانے، یہ 1-2 دن کا بچہ یہ کیسے بتائے گا اس کا باپ کون ہے؟ اس نے کہا جب اللہ توبہ قبول کر لے، جب اللہ راضی ہو جائے، جب ماں کے دل سے دعائیں نکل جائیں، جب باپ کے دل سے دعائیں نکل جائیں، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، فیصلے بدل دیتا ہے، تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میری ماں راضی ہے، میں نے معافی مانگ لی ہے، ماں دعا دے رہی ہے، اے اللہ تو معجزہ دکھا دے۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے نے خود کلام کیا، اور بچے نے بتایا کہ اس پر الزام جھوٹا لگایا گیا ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میرا اصل باپ بکری چرانے والا چرواہا ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، وہ خوشی خوشی اللہ کے دربار میں سجدے میں جھک گیا، اے اللہ تو نے میری عزت بچا لی، ماں کے قدموں میں گر گیا، کہا ماں میری ساری عبادت ایک طرف اور تیری دعا ایک طرف۔ اپنی دعاؤں سے وہ نہیں بچ سکتا تھا، عزت نہیں بچ سکتی تھی، ماں کی دعا سے عزت بچی، ماں کی دعا سے اس کو مقام ملا، ماں کی دعا سے بچے نے کلام کیا۔ اگر ماں راضی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ مقام عطا نہیں کرتا، ماں کی دعا